अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, लीजिए पेश खिदमत है अनायत उल्लाह की हंगामा खेज़ और सैर अंगेज़ सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 5। हमीद बड़ा दिलेर जवान था। उसके दो दोस्त उस जैसे ही दिलेर और कुर्बानी देने वाले जवान थे। उनमें से एक नंबरदार का बेटा था। हमीद ने अगले दिन इनके साथ बात की। उन्होंने कहा, शाहजी के खिलाफ ना तो कोई बात हो सकती है ना कोई कार्रवाई। अगर शाहजी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो सारा गाँव तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। इस बदमाश के साथ बात हो सकती है और होनी चाहिए। हमीद ने कहा, यह भी सुन लो कि मैं इसके साथ ज़ुबानी बात नहीं करूँगा, मैंने उसकी एक दो हड्डियाँ तोड़नी हैं। तोड़ डालो, नंबरदार के बेटे ने कहा, लेकिन मुझे फ़ौरन बता देना, मैं अपने बाप को बताऊँगा। मेरे वालिद उसके सख्त खिलाफ है, उसे थाने बुलवा कर जूते लगवा देंगे। वो है क्या यार, दूसरे दोस्त ने कहा, हड्डियों का ढांचा है और बदमाश बना फिरता है। यहाँ मैं गुंडों और बदमाशों के मुतल्लिक एक बात कहना चाहता हूँ। इन गुंडों और 10 नंबरी बदमाशों में से लोग इस वजह से नहीं डरते कि वो कभी हैकर और रुस्तम जमा होते हैं, बल्कि उनसे डरने की असल वजह ये होती थी कि इन गुंडों की कोई इज्जत नहीं होती थी और ना ही इनमें गैरत होती थी। कोई शरीफ और बाइज्जत शहरी किसी गुंडे से मुँह लगा बैठे तो गुंडा उसे सरेआम बेइज्जत कर देगा। गुंडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो तो है ही बेगैरत। दूसरी वजह यह कि गुंडों के पीछे बड़े लोगों या पुलिस का हाथ होता है। हमीद अपने गाँव के इस गुंडे के मुतल्लिक बताया कि वो दुबला पतला 30 साल की उम्र का आदमी था। 10 नंबरी बदमाश था। उसकी ताकत ये थी कि उसकी पीठ पीछे शाहजी का हाथ था, लेकिन आयशा की मोहब्बत और उसकी बातों ने हमीद को दस्ती बम बना दिया था। उसे अब ज़रा सी ठोकर की ज़रूरत थी। फिर उसने ये इरादा किया कि इस गुंडे के साथ आराम से बात करेगा, अगर ना माना तो कुछ और करेगा। उस रोज़ इत्तेफाक से बदमाश हमीद सामने आ गया। हमीद ने उसे रोक लिया। उन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? हमीद ने उसे कहा। कौन से गरीब? मैं आयशा और उसके बाप की बात कर रहा हूँ। टक्कर लेने तो किसी हैसियत वाले घर से लो, वो तुम्हारे क्या लगते हैं? मैं ये भी बता दूंगा, हमीद ने कहा। तुम्हारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं, तुम किराए की गुंडागर्दी कर रहे हो और तुम आयशा के लिए झक मार रहे हो। बदमाश ने कहा, अपना सर ओखली में ना दो बेवकूफ़। आयशा को मैं ऐसा गायब करूंगा कि तुम सारी उम्र उसे ढूंढते रहोगे। यहाँ से बात बढ़ गई, गालिम गलोच हुई। हमीद ने बड़ी तेज़ी से बदमाश के मुँह पर 2-3 घूंसे मारे। गुंडे ने चाकू निकाले, हमीद को मारा। हमीद ने उसका चाकू वाला बाजू अपने बाजू पर रोक लिया, लेकिन चाकू की नोक हमीद के बाजू पर लग गई। यह नहायत मामूली जख्म था। हमीद ने बदमाश के इस बाजू की कलाई पकड़ के इतनी जोर से मरोड़ी के उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। हमीद ने चाकू उठाने के लिए बदमाश की कलाई छोड़ दी। वो झुका हुआ था। बदमाश ने उसकी पीठ पर घूंसे मारे और फिर उसे कमर से पकड़कर गिराने लगा। हमीद ने झुके झुके उसकी रान में चाकू मारा, जो 1-2 इंच उसके पट्टे में उतर गया होगा। गाँव के कुछ आदमी और हमीद का बड़ा भाई आ गया है। बदमाश भाग गया। नंबरदार भी आ गया, साथ उसका बेटा भी था जो हमीद का दोस्त था। उसने बाप के ऐसे कान भरे कि नंबरदार हमीद को और 3-4 मोअज़्ज़ज़ आदमियों को साथ लेकर थाने चला गया और थानेदार को बताया कि फलां 10 नंबरी ने हमीद पर कातिलाना हमला किया है। उसने इस बदमाश का चाकू थानेदार के आगे रख दिया और हमीद से पूछा कि बात क्या हुई थी। इसके साथ ही उसने एक कांस्टेबल से कहा कि वो इस 10 नंबरी को थाने ले आए। हमीद ने थानेदार को बताया कि बदमाश इनके मज़ारों की बेटी को तंग करता रहता है और उसके माँ बाप और भाई को धमकियाँ देता रहता है। हमीद ने कहा है कि मैंने उससे कहा है कि इन गरीबों का पीछा छोड़ दे। उसने चाकू निकाल कर मुझे मारा। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन कर उसकी टांग में मार दिया। हमीद ने पूरी लड़ाई सुनाई। नंबरदार ने अलग इस बदमाश के खिलाफ थानेदार के कान भरे। हमीद ने थानेदार को यह भी बता दिया कि बदमाश शाहजी का पालतू गुंडा है और शाहजी इस लड़की को फंसाना चाहते थे, लेकिन ये लड़की उनके हाथ नहीं आई। क्या तुम इसके खिलाफ पर्चा कराना चाहते हो? थानेदार ने हमीद से पूछा। नहीं जी, हमीद ने जवाब दिया। ये तो नंबरदार साहब मुझे थाने ले आए थे, मैं तो आपके पास आना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद बदमाश आ गया। थानेदार ने उससे भी कुछ न पूछा। एक हेड कांस्टेबल को बुलंद से कहा कि इस 10 नंबरी को ले जाओ, इसका दिमाग दुरुस्त करो। जाहिर है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। इसके बाद इस गुंडे को शाहजी के घर जाते कभी न देखा गया। शाहजी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इंतकाम लेना था, लेकिन वो बहुत ही चालाक आदमी था। उसने अपने किसी और गुंडे को हमीद के पीछे डालने के बजाय एक और ही तरीका इख्तियार किया। इस वाक़े के तीसरे दिन हमीद को उसके गाँव के एक आदमी ने बताया कि शाहजी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। कहते थे कि हमीद असल मर्द है जिसने एक 10 नंबरी को अपने आगे झुका लिया। इस आदमी ने हमीद को और भी कुछ बातें सुनाई। ये सब हमीद की तारीफ़ में थी। हमीद यार, उसी शाम एक और आदमी ने हमीद से कहा, शाहजी तुम पर बहुत खुश हैं, मैं वहाँ गया तो वो तुम्हारी बात कर रहे थे। इस तरह 4-5 आदमियों ने हमीद को बताया कि शाहजी उस पर बहुत खुश हैं कि उसने कैसे बदमाश का सर नीचा कर दिया है जिससे सब डरते थे। हमीद इस सोच में पड़ गया कि ये बदमाश तो शाहजी का अपना आदमी था, फिर शाहजी उसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। बहरहाल हमीद फूंक में आ गया। वो गैर मामूली तौर पर दिलेर हो सकता था और था भी, लेकिन वो शाहजी जैसा चालाक और यार नहीं हो सकता था। वो शाहजी की बातों में आ गया। एक आध दिन और गुजरा तो
उसी एक और आदमी ने कहा कि शाहजी उसे बहुत याद करते हैं, कहते हैं इस लड़के को शाबाश देना चाहता हूँ। किसी वक्त चला जाऊँगा, हमीद ने कहा। किसी वक्त नहीं, इस आदमी ने कहा। अभी चले जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो यार, शाहजी तुम्हें खुद बुला रहे हैं। हमीद उसी वक्त चला गया। शाहजी अपने ख़ास कमरे में था। उसे हमीद के आने की इत्तला मिली तो हमीद को उसके कमरे में बुला लिया। हमीद उसे उसी एहतराम से मिला जिस एहतराम से पीरों को मिला जाता है। उसने शाहजी के घुटने छुए और दोनों हाथ माथे पर रखकर सलाम किया। वाह हमीद वाह, शाहजी ने कहा, असील मर्द हो, तुमने एक 10 नंबरी को लगाम डाली और थानेदार को भी राम कर लिया। आपकी दुआ है शाहजी, हमीद ने कहा। मुझे तुम जैसे शेर की ज़रूरत है, शाहजी ने कहा। उठकर खड़ा हुआ बोला, आओ साथ वाले कमरे में बैठते हैं, यहाँ कोई ना कोई आता जाता है। मैंने तुमसे एक ख़ास बात करनी है। शाहजी ने दरवाज़ा खोला और हमीद को साथ वाले कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन जंजीर न चढ़ाई। ये कमरा ज़्यादा कुशादा था, इसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ पड़ी थी। एक चारपाई पर 2 आदमी बैठे हुए थे जो हमीद के अजनबी थे। एक उदेड़ उम्र था, दूसरी की उम्र इससे ज़रा कम थी। लो भाइयों, शाहजी ने हमीद के पीछे होकर कहा, तुम्हारा शिकार जाल में आ गया है, इसको संभालो और ऐसी मुरम्मत करो कि सारी उम्र यहाँ आकर सजदे करता रहे। अंदर की मार दो। इसका मतलब था घोंसों की मार दो ताकि कोई जख्म और कोई चोट नजर न आए। शाहजी ने पीछे से हमीद को अपने बाजू में जकड़ लिया। हमीद की पीठ शाहजी के सीने के साथ लगी हुई थी। शाहजी कवि हैकल था। वो दोनों आदमी हमीद की तरफ आए। हमीद समझ गया कि उसके पेट में घोंसे मारेंगे। जब उसके करीब आए और उन्होंने मुख्य ताने तो हमीद ने पूरी ताकत से उछला और एक फ्लैंक किक एक के सीने में और एक फ्लैंक किक दूसरे के पेट में मारी। वो दोनों पीछे को गिरे चूंकि हमीद शाहजी की गिरफ्त में था और शाह की सीने से उसकी पीठ लगी हुई थी। हमीद ताकतवर जान था। उसने 2 आदमियों को उछल कर किक मारी तो उसके जिस्म के पीछे धक्का शाहजी को इतनी जोर से लगा कि वो दीवार से जा लगा। दीवार फीट 1.5 फीट दूर थी। शाहजी का सर भी दीवार से लगा। हमीद के गिर्द उसके बाजू की गिरफ्त बेजान हो गई। हमीद फुर्तला जवान था। वो फौरन शाहजी के बाजू से निकल आया। पीछे घूमा तो शाहजी टांगे फैलाए दीवार के सहारे खड़ा था। वो भी संभला नहीं था कि उसका सीना अंदर से हिल गया था। हमीद ने उछल कर शाहजी की दोनों टांगों के दरमियान ऊपर किक मारी। शाहजी के मुंह से करबनाक आवाज़ निकली और वो वहीं दोहरा हो गया। ये सारा एक्शन 3-4 सेकंड में हो गया। शाहजी तो दीवार के साथ लगकर बैठ ही गया। उसके दोनों आदमी संभल कर हमीद की तरफ आए। हमीद एक चारपाई की दूसरी तरफ हो गया। दोनों चारपाई पर चलकर उस तक पहुंचना चाहते थे लेकिन हमीद ने चारपाई अपनी तरफ खींची और बड़ी जोर से उनकी तरफ धकेली। चारपाई का लंबा बाजू उन दोनों के घुटनों पर लगा। हड्डी की चोट बड़ी सख्त होती है। दोनों आदमी चोट खाकर पीछे हटे। हमीद ने अपनी तरफ से चारपाई उठाई और उन दोनों पर फेंक दी। पेशतर इसके कि वो संभलते हमीद कमरे से निकल गया और शाहजी की हवेली से भाग निकला। पीछे उसकी ललकार रह गई, ओए जिन्नों को मेरे पीछे भेजो धोखे शाह। हमीद नंबरदार के यहाँ गया, उसे ये वाक़या सुनाया। नंबरदार का बेटा जो हमीद का दोस्त था बाप के पीछे पड़ गया कि थाने चलो वरना शाहजी हमीद को मरवा देगा। हमीद खुद भी यही चाहता था। नंबरदार उसे थाने ले गया। थाना कुछ दूर एक बड़े गाँव में था। थानेदार बड़ा ही सख्त और अपने फ़राइज़ को समझने वाला आदमी था। 2-3 दिन पहले शाहजी का गुंडा हमीद पर हमला कर चुका था। अब यह दूसरा वाक़या हो गया। थानेदार ने ASI से कहा कि एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को साथ दो और इस शाहजी उसके दोनों आदमियों को थाने ले आओ। शाहजी उसके आदमी 1.5 घंटे बाद आ गए। इन दोनों को हवालात में बंद कर दो, थानेदार ने हुक्म दिया। और शाह साहिब आप मेरे साथ बैठ जाएं। शाहजी के दोनों आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया। शाह साहिब, थानेदार ने शाहजी से कहा, आपके कब्ज़े में जिन होंगे, चुड़ैलें होंगी और भूत भी होंगे, लेकिन मैं अंग्रेज़ के कानून का पाबंद हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने इस लड़के पर आज दूसरा वार किया है। मैं इसे कातिलाना हमला लिखकर आपकी इज्जत खाक में मिला सकता हूँ। आप 5-6 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। आपकी मंडी चल रही है, इसे चलता रहने दें। शाहजी ने 1-2 दफ़ा बोलने की कोशिश की लेकिन थानेदार उसे बोलने न दिया। मैं आपसे मेहरबानी कर रहा हूँ, थानेदार कह रहा था। आप मुझे तहरीर देंगे, आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे और इन मज़ारों उनकी बेटी आयशा को तंग नहीं करेंगे और इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। थानेदार ने शाहजी से ये तहरीर लिखवाई, उसके दस्तखत करवाए, नंबरदार का बहैसियत गवाह अंगूठा लगवाया और नंबरदार के बेटे को भी गवाह बनाकर उसके दस्तखत लिए और शाहजी को खूब डराया धमकाया। उसके जो 2 आदमी हवालात में बंद उन्हें कांस्टेबल से फेंटे लगवाई और इन्हें चलता किया। हमीद, थानेदार ने कहा, तुम फारिग और नकम्मे गाँव में क्यों फिरते हो? तुम लोगों ने ज़मीनें बटाई पर दे रखी हैं। बेहतर फ़ौज में भर्ती हो जाओ और अपनी ज़िंदगी का कोई रास्ता बनाओ। आज तो मैं हूँ, मेरा ईमान कुछ और है। कल परसों को हिंदू सिख थानेदार आ गया या कोई हरामखोर मुसलमान ही मेरी जगह आ गया तो ये शाह उसे अपने हाथों में लेकर तुम्हें उड़ा देगा और तुम्हारे ख़ानदान के लिए नई से नई मुसीबत खड़ी किए रखेगा। तुम फौजी बन गए तो डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ एक दरख्वास्त दोगे कि गांव में फ़लाँ आदमी तुम्हारे वालिदैन को तंग करता है तो उस आदमी की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी हो जाएगा। इस तरह मैं भर्ती हो गया। हमीद ने मुझे दास्तान सुनाकर कहा, मैंने इस शाह से बहुत बड़ा इंतकाम लेना है। ज़रूर लेना है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों ने बड़ा ही खौफनाक प्रोग्राम बना लिया। अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाते सुनाते ख्याल आता है कि मैं किसे सुना रहा हूँ। पढ़ने वाले ये पढ़ेंगे ही क्यों?
میں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء دین میں سے نہیں ہوں، لیکن ابن صحرا صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں بولتے جاؤ سناتے جاؤ، پڑھنے والے دلچسپی سے پڑھیں گے۔ میں صرف یہ خرابی محسوس کر رہا ہوں کہ زمانہ بالکل ہی بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچیں اور ان کے کردار بدل گئے ہیں۔ میں کچھ ایسے کردار پیش کروں گا جو آج کے دور میں کسی افسانے کے کردار معلوم ہوں گے۔ وہ خلوص پیار اور جذبہ ایثار کا زمانہ تھا، آج لوگوں میں تصنع اور شو بازی آ گئی ہے۔ شہروں کا معاملہ تو بالکل ہی کچھ اور ہو گیا ہے، پھر بھی سنا رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میرے دوست صداقت کا ایک اور خط آیا۔ مجھے معلوم تھا دوست نے کیا لکھا ہوگا۔ خط میں پہلی خبر یہی تھی کہ واجدہ کی شادی ہو گئی ہے۔ صداقت کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ واجدہ نے نکاح کے وقت قبول کیا کہا تھا یا نہیں، یا اس نے قبولیت کے لیے سر ہلایا تھا یا نہیں۔ صداقت نے لکھا تھا کہ اس کی بہن نے اسے بتایا کہ لڑکیاں گھروں سے رخصت ہوتے روتی ہی ہیں، لیکن واجدہ کا رونا کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو یوں روتی تھی جیسے اس کا باپ مر گیا ہو۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، فوجیوں کو بہت کم چھٹی ملتی تھی۔ واجدہ کے خامد آصف کو شادی کے لیے صرف 10 دن چھٹی ملی تھی۔ صداقت کا اگلا خط 20-22 دنوں بعد آیا۔ اس نے کہا وہ واجدہ سے ملا تھا۔ واجدہ نے اسے بتایا کہ پہلی رات اس نے اپنے خامد کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے نکاح کے وقت تمہیں قبول نہیں کیا تھا، اس لیے تم میرے خامد نہیں بن سکتے، نہ میں تمہیں اپنا خامد مانتی ہوں۔ صداقت نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ واجدہ نے اسی قسم کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ یقین جانیے جب میں نے خط میں یہ پڑھا تو میں نے اسے سچ نہ مانا۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں کوئی عورت خصوصاً پہلے روز کی دلہن اپنے خامد کو تھپڑ مارتے انہونی بات ہے۔ خامد اس کا گلا گھونٹ دے، اگر گلا نہ گھونٹے تو ضرور کرے کہ اسی وقت اسے میکھر روانہ کر دے۔ صداقت نے لکھا کہ واجدہ نے آصف کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو چیختی چلاتی باہر نکل جاؤں گی اور تمہارے سارے گاؤں کو جگا کر ایسا الزام تھوپوں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہیں اس تھپڑ کا جواب دوں گا، آصف نے کہا، لیکن سوچ کر ساری عمر یاد رکھو گی۔ بہت دیر آصف خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے واجدہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شروع کر دی جیسے ان دونوں ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہی نہیں تھا۔ میں مرد ہوں، آصف نے واجدہ سے کہا۔ عورت دلیر اور نڈر ہو سکتی ہے، لیکن وہ مرد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا ہوں، تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ فوراً میری بیوی بن جاؤ، لیکن جس مرد میں طاقت ہو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ عورت پر اپنی طاقت آزمائے۔ میں اونچی ذات کا خاندانی آدمی ہوں اور تمہاری بھی یہی ذات ہے، اور تم بھی خاندانی لڑکی ہو۔ میرا فرض بنتا ہے کہ ایک بار تمہیں اونٹ نہیں سمجھا دوں، آگے تمہاری مرضی، سمجھو یا نہ سمجھو۔ میں تمہیں زبردستی بیاہ کر نہیں لایا، میں نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا۔ واجدہ نے کہا، میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آصف کو قبول نہیں کروں گی، اس میں میرا کیا قصور؟ آصف نے کہا، میں نے تمہیں اغوا تو نہیں کیا، تم کسی طرح مجھے بتا دیتی تو میں اپنے ماں باپ کو تمہارا رشتہ لینے سے روک دیتا۔ تمہارے ساتھ تمہارے اپنے ماں باپ نے ہی زبردستی کی ہے اور تم سزا مجھے دے رہی ہو۔ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا سے تمہیں کیا ملے گا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، واجدہ نے کہا۔ میں نے تمہیں تھپڑ اس لیے مارا کہ دوبارہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تم باتیں کرو، میں سنوں گی اور لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی۔ میں نے مان لیا ہے کہ تم مجھے اٹھا کر نہیں لائے۔ میں نے ایک ہی بات کہنی ہے، آصف نے کہا، اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھو۔ میں تمہیں بھی گھر سے نکال سکتا ہوں، یہ سوچو کہ جہیز میں جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گے تمہارے باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ مجھ سے لوگ پوچھیں گے میں نے تمہیں واپس کیوں بھیجا ہے، میں تم پر بہت بڑا الزام عائد کروں گا، پھر تم ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی۔ میں ضد میں آ کر تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں تم کسی اور کو چاہتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کر لو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس کو بھی تم چاہتی ہو وہ تمہارے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتا ہے۔ واجدہ نے یہ باتیں صداقت کو سنائی تھیں، جو صداقت نے مجھے لکھ بھیجی، اور واجدہ نے صداقت سے کہا کہ یہ ساری باتیں خانی کو لکھ دینا۔ صداقت نے یہ بھی لکھا کہ واجدہ نے آصف سے اپنی یہ شرط منوا لی ہے کہ وہ آصف کی غیر حاضری میں اس کے گھر نہیں رہے گی، اپنے ماں باپ کے پاس رہا کرے گی۔ آصف چلا گیا اور واجدہ اپنے گھر آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ واجدہ میں مردوں سے زیادہ جرأت تھی اور کسی سے دبنے والی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آصف اسے دب گیا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اگر اس نے واجدہ کا تھپڑ کھا کر بھی ایسی باتیں کی تھی تو میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اونچے کردار کا آدمی تھا۔ وہ تو واجدہ کو ذلیل و خوار کر سکتا تھا۔ ایک بات اور تھی، واجدہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ آصف اتنی خوبصورت لڑکی کو کسی قیمت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ اس کے حسن میں کوئی طلسماتی سا اثر تھا جو دیکھنے والے پر ہپناٹائز جیسا تاثر کر دیتا تھا۔ میری ٹریننگ کے تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ صداقت کا خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آصف قریبی چھاؤنی میں آ گیا ہے۔ یہ چھاؤنی ہمارے قصبے سے تقریباً 30 میل دور تھی۔ میں اس کا نام نہیں لکھوں گا۔ ٹریننگ ہوتی رہی، بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی۔ ہمیں تو دیہاتی تھا، سختیاں جھیلنے کا عادی تھا۔ میں شہری زندگی کا عادی تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھی فوجی ڈسپلن کا عادی ہو گیا۔ امن کے زمانے میں ٹریننگ کا عرصہ زیادہ تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ عرصہ کم کر دیا گیا تھا۔ ادھر جاپانی فوجیں برما کی طرف بڑھ رہی تھی، آگے ہندوستان تھا، انگریزوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ٹریننگ 7 مہینوں میں ختم کر دی گئی اور مجھے اور حمید کو چند سپاہیوں کے ساتھ بٹالین میں بھیج دیا گیا۔
یہ بٹالین اسی چھاؤنی میں تھی جس میں آصف کی سگنل یونٹ تھی۔ بٹالین میں بھیجنے سے پہلے ہمیں 5 دن کی چھٹی دی گئی۔ صداقت سے ملاقات ہوئی۔ میں کسی نہ کسی طرح واجدہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن صداقت نے بتایا کہ 3 دن گزرے آصف آیا تھا، اسے سرکاری کوارٹر مل گیا ہے اور وہ واجدہ کو ساتھ لے گیا ہے۔ شام ہونے کو تھی، میں بازار سے گھر کو آ رہا تھا کہ وہ بدماش مل گیا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اس شہر سے چلے جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ کیوں خانی؟ اس نے طنزیہ کہا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ یا رہتے تو بہت خوار ہوتے۔ کون خوار کرتا مجھے؟ میں نے پوچھا۔ تم کرائے کے گنڈے؟ جاؤ بابا، اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ ابھی تیری آنتڑیاں بازار میں بکھری ہوئی ہوں گی۔ میں تو اس کی شکل دیکھ کر ہی کھول اٹھتا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلی تھے کہ میرے ارادے کے بغیر میرے دایات کی مٹھی بند ہوئی اور میرا مکہ اس کی آنکھوں کے درمیان ناک پر اتنی زور سے پڑا کہ وہ 4-5 قدم پیچھے کو گرا۔ اٹھنے لگا تو میں نے اس کے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے خلاف 8-9 مہینوں سے قہر بھرا ہوا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ میرے ہاتھ اس کے گردن پر نہیں چلا گیا، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ میرے جسم میں جان تو پہلے ہی بہت تھی، لیکن فوجی ٹریننگ نے میرے جسم کو لوہے جیسا مضبوط بنا دیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا مکہ ہتھوڑے کی طرف سے لگا ہوگا۔ مجھ میں اتنی طاقت تھی یا نہیں، یہ بات بھی تھی کہ اس کے جسم میں چرس نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بدماشی کے زور پر ہر کسی کے لیے خوف کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ ابھی پوری طرح اٹھا نہیں تھا کہ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے لیے اور جھٹکے سے اوپر کھینچے۔ وہ فوراً اٹھا۔ اس نے بڑی تیزی سے کتے کی پہلو والی جیب سے چاقو نکالا۔ یہ لمبا چاقو تھا جو بدماش اور گنڈے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اسے ہم کمانی دار چاقو کہا کرتے تھے۔ میں نے چاقو دیکھ لیا تھا، اس کے بال میری مٹھی میں تھے۔ اس نے دائیں طرف سے چاقو میرے پہلو میں مارنا چاہا۔ اس کا وار بڑا تیز تھا لیکن میں چکنا تھا۔ میں نے بائیں بازو اس کا وار روک لیا، اس کے بال چھوڑ کر اس کے منہ پر پہلے سے مکہ مارا۔ وہ پہلے کی طرح تیورا کر گرا اور اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ اس میں اب مزید مار کھانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ 2-3 آدمی میدان میں آ گئے۔ وہ گنڈا اٹھ کر چاقو اٹھانے لگا۔ اس کا ایک پہلو میرے سامنے تھا، وہ جھکا ہوا تھا۔ 2 آدمی مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس کے پہلو میں بڑی زور سے ٹھڈا مارا۔ اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا۔ تم عزت دار خاندان کے آدمی ہو خانی، ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا۔ کس گھٹیا آدمی کے ساتھ تم نے لڑائی مول لی ہے؟ یہ پولیس سے ملے ہوئے ہیں خانی، ایک اور آدمی میرے کان میں آہستہ سے کہا۔ یہ پولیس کا مخبر ہوتے ہیں، اس کمینے سے منہ نہ لگاؤ۔ وہ کمینہ پہلو میں لات کھا کر اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ میں بڑی ہی بلند اور اصولی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ فلاں راجے کا کرائے کا گنڈا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اس شہر سے نکل جاؤ ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ راجہ صاحب کی اس کی ہلاشری کر رہے ہیں۔ میں تو ویسے بھی فوج میں بھرتی ہونا تھا، میں بھرتی ہو گیا، کل ہی چھٹی پر آیا ہوں۔ آج یہ مجھے راستے میں ملا اور میرے ساتھ اس طرح باتیں کی جیسے میں اس کا کمین ہوں اور جیسے اس کے ڈر سے شہر سے بھاگ گیا تھا اور فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ میں نے مزید جھوٹ بولا کہ میں اس کے ساتھ شرافت سے بات کی تو اس نے چاقو نکالے اور مجھے مارا، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، اسے 2-3 مکے مارے۔ اس چرسی گنڈے کی حالت ہو گئی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تھانے جا رہا ہوں۔ 2-3 آدمی نے مجھے تھانے جانے سے روکا۔ میں تھانے ضرور جاؤں گا، میں نے کہا۔ میں نے کل پرسوں اپنی نوکری پر چلے جانا ہے، میرے بعد ہی میرے گھر والوں کو تنگ کرے گا۔ میں تو اس کے پالنے والے راجی کے خلاف رپورٹ لکھواؤں گا۔ جو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ان میں سے بہت سے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس سے حیران تھے کہ میں ایک راجہ صاحب کے خلاف زبان درازی کر رہا ہوں۔ میں اس وجہ سے اتنا دلیر ہو گیا تھا کہ میں فوجی تھا۔ جنگ عظیم کے وقت کے جو لوگ زندہ ہیں اس سے پوچھیے کہ اس زمانے میں فوجی کی کتنی قدر تھی، اور انگریزوں نے لوگوں پر ہی نہیں بلکہ سرکاری محکموں پر بھی فوجیوں کا رعب بٹھا رکھا تھا۔ تحصیلداروں، تھانے داروں اور ان جیسے چھوٹے سرکاری اہلکاروں کو ڈپٹی کمشنروں کی طرف سے حکم ملا ہوا تھا کہ کوئی فوجی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت لے کر آئے یا کوئی درخواست دے تو فوری طور پر اس کی شکایت رفع کی جائے اور اس کی درخواست پر کارروائی کی جائے۔ وجہ یہ تھی کہ انگریز بادشاہ اپنی اتنی بڑی بادشاہی کو جرمنوں اور جاپانیوں سے فوجی طاقت ہی سے بچا سکتا تھا۔ فوجیوں کے متعلق لوگوں کی جو رائے تھی وہ میں اپنے محلے کے ایک بزرگ کی زبانی بتاتا ہوں۔ میں چھٹی پر آیا تو وہ مجھے ملے، بہت خوشی ہوئے کہنے لگے، آج کل 2 ہی چیزوں کی قدر ہے، ایک سرکاری ڈیری گائے کی اور دوسرے فوجی۔ میرے 2-3 دوست بھی تماشائیوں میں موجود تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ انہیں اس لڑائی کا پس منظر کا علم تھا۔ میں نے انہیں ساتھ دیا اور ہم تھانے چلے گئے۔ میں چونکہ وردی میں نہیں تھا اس لیے اپنا تعارف کرانا پڑا۔ میں حوالدار کلرک تھا۔ اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں انٹیلیجنس میں ہوں۔ تھانے دار پر اچھا خاصا اثر ہوا۔ اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے اس گنڈے، اس کی پشت پناہی کرنے والے راجہ صاحب کے خلاف جھوٹ سچ ملا کر تھانے دار کو سارا معاملہ سنا دیا اور آخر میں کہا کہ اس گنڈے نے مجھ پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس راجے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ دشمنی یہ ہے جناب، میں نے کہا۔ راجہ صاحب اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ لڑکی کو اردو انگریزی پڑھایا کرو۔ میں نے ان کا حکم مانا اور ان کے گھر جا کر لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی میں اپنے باپ والا اور اونچی ذات والا تکبر اور غرور نہیں تھا۔ وہ بڑی شریف اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اس کی ایک جگہ منگنی ہو گئی۔ جب شادی کا دن مقرر کرنے کا وقت آیا تو لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بیوقوفی یہ کی کہ اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ راجہ صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آئندہ ان کے گھر نہ آیا کروں۔
اگلے روز انہوں نے اس بدماش کو میرے پیچھے ڈال دیا۔ اس شخص نے مجھے دھمکی دی ہے کہ شہر سے فوراً نکل جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب اور دوسرے بزرگوں نے بھی مشورہ دیا کہ بہتر یہ کہ تم فوج میں بھرتی ہو جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ جناب عالی، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ فیصلہ مان لیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ میری قابلیت کو دیکھتے ہوئے انگریز افسروں نے مجھے انٹیلیجنس کی ٹریننگ دی اور مجھے حوالداری کا عہدہ دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دشمن کے جاسوسوں کو پکڑنے والا محکمہ ہوتا ہے۔ اب میں ٹریننگ کے بعد 5 دنوں کی چھٹی آیا ہوں۔ آج یہ بدماش راستے میں مل گیا۔ اس کے بعد میں نے وہی جھوٹ بولا جو تماشائیوں کے سامنے بولا تھا۔ میں نے بار بار یہ کہا کہ اس بدماش نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تھانے دار نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، یہ تو فلمی سٹوری ہے، اس لڑکی کے ساتھ آپ نے کوئی چکر چلایا ہوگا۔ نہ جی نہ، میں نے کہا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑی شریف اور اچھا برا سمجھنے والی لڑکی ہے، اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ کیا آپ اس گنڈے کے خلاف قاتلانہ حملے کا پرچہ کرانا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے پوچھا۔ نہیں جی، میں نے جواب دیا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، کون عدالتوں کی پیشہ بھگتتا رہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس گنڈے کو لگام ڈال دیں۔ یہ ٹھیک ہے، تھانے دار نے خوش ہو کر کہا، میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مقدمے بازی میں نہ ہی پڑے۔ آپ باہر بیٹھے، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم باہر بیٹھ کے تھانے دار نے راجہ صاحب اس کے گنڈے کو بلا لیا۔ کچھ وقت تو لگ گیا لیکن تماشا بڑا اچھا رہا۔ تھانے دار نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور مجھے بھی دوستوں کو بھی بلا لیا۔ پھر اس نے راجہ صاحب کی جو بے عزتی کی ہے وہ میری توقع سے بہت زیادہ تھی۔ میں پوری تفصیل سے لکھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ تھانے دار نے راجہ صاحب کو کیا کیا باتیں کہی تھی۔ وہ چاقو میرے حوالے کر دو۔ تھانے دار نے گنڈے سے کہا، تیرے خلاف تو میں قاتلانہ حملے کا پرچہ کر رہا ہوں، تمہارے راجہ صاحب بھی اس واردات میں شامل ہیں، میں تم دونوں کو حوالات میں بند کروں گا۔ دونوں نے تڑپنا شروع کر دیا، اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہے تھے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر تھانے دار کی منت سماجت کرتے، لیکن تھانے دار ان پر دباؤ ڈالتا چلا گیا۔ گنڈے نے جیب سے چاقو نکال کر تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ پھر تھانے دار نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ صاحب تمہیں معاف کر دیں تو میں یہ پرچہ نہیں کروں گا۔ دونوں نے میری طرف رخ کر لیا اور میری منتیں کرنے لگے۔ میں نے گنڈے کو چہرے کو دیکھا، 2 جگہ پر ابھار تھا اور وہاں اس کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے اس کے نشانات کی توجہ ہی نہ دی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ جناب عالی، میں نے تھانے دار سے کہا، کچھ ضمانت ہونی چاہیے کہ میری غیر حاضری میں یہ لوگ میرے گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس ضمانت کا بندوبست تو ابھی کر دیتا ہوں۔ تھانے دار نے اس بدماش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا لیا اور کہا، اسے لے جاؤ، اس کے دماغ سے بدماشی نکال دو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے پچھواڑے سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا بدماش کے دماغ سے بدماشی نکالی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کو زیادہ ذلیل نہیں کروں گا، آپ کی معزز اور ذمہ دار ضامن پیش کر دیں جو 2 گواہوں کے سامنے یہ تحریر دے دے کہ آپ ان کے خاندان کو عملی یا زبانی طور پر پریشان نہیں کریں گے۔ جو حکم سرکار۔ راجہ صاحب نے کہا، میں ایک ضامن لے آتا ہوں۔ مختصر یہ کہ تھانے دار نے میرا روب جما دیا۔ راجہ صاحب سے ایک ضامن کی تحریر لی گئی۔ اس بدماش کا تو یہ حال تھا کہ اس نے مجھ سے مار کھائی، پھر تھانے میں اس کی پٹائی ہوئی۔ میں اور میرے دوست تھانے دار سے ہاتھ ملا کر تھانے سے نکل آئے اور ہنستے کھیلتے اپنے گھر پہنچے۔ گھر والے بہت پریشان تھے، انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ میری لڑائی ہو گئی ہے اور معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اپنی اور ان کی حفاظت کا کیا کیا انتظام کرایا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔